एक बंदा एक मकान किराए के ऊपर लेता है। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट हो लेकिन रात को उसकी बेटी उठती है और छत के ऊपर जाके खड़ी हो जाती है। वो नींद में होती है। जब उससे पूछा जाता है तो वो कहती है मुझे नहीं पता चला कि मैं कैसे छत के ऊपर आई। उस घर से एक अजीब-सी स्मेल भी आती रहती है। घर के सारे अफ़राद को बार-बार ख़्वाब आता है कि इस घर को छोड़ के चले जाओ, ये मेरा घर है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है और ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है। वो घर के जो मालिक होते हैं उनसे इस चीज़ की बात करते हैं कि देखो आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, हमारी बेटी नींद में ही छत के ऊपर चली जाती है और हम सब लोगों को ख्वाब आता है और ख्वाब में ये चीज़ नज़र आती है। कोई बंदा कहता है घर को छोड़ के चले जाओ, ये मेरा घर है। लेकिन मकान मालिक जो होती है वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप ये मकान छोड़ के चले जाएँ। नाज़रीन, ये इलाका होता है गुजरात के अहमदाबाद का फ़तेह बारी इलाका। इस इलाके में एक मकान होता है A/6 नंबर मकान। ये 2 मंज़िला मकान होता है। यहाँ पे एक फैमिली आती है पठान फैमिली, जिसमें माजिद खां पठान होता है। ये अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे शिफ्ट होता है। जब इसे ये सारी शिकायत आना शुरू हो जाती है, इसकी बेटी भी छत के ऊपर रात को चली जाती है और इसे ख्वाब वगैरह आते रहते हैं और जब ये मकान मालिक से बोलता है, तो वो मकान खाली करने का बोल देती है। मकान खाली करके वो लोग चले जाते हैं कि 10 दिन बाद यहाँ पे सरकारी गाड़ियाँ आती हैं। उन लोगों ने एक बंदे को गिरफ्तार किया होता है, उसका नाम होता है अरफान अकबर। अब उस बंदे की निशानदेही के ऊपर वो लोग किचन में जाते हैं और किचन का फर्श तोड़ते हैं, नीचे से हड्डियाँ बरामद होती हैं। वो हड्डियाँ बाहर निकालते हैं तो अरफान अकबर बताता है कि ये इस घर के मालिक समीर अंसारी की हड्डियाँ हैं, मैंने उसे कत्ल करके यहाँ पे दफना दिया था। तो ये इसने कत्ल कैसे किया और क्यों किया, ये जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो चले जाके इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस केस की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि एक लड़की और लड़का बिहार के रामपुरी गाँव में रहते हैं। वहाँ पे उन दोनों को प्यार हो जाता है और वो 2 साल डेटिंग करने के बाद साल 2016 में शादी कर लेते हैं अपने घर से भाग के। यहाँ पे लड़की के घर वाले भी राज़ी नहीं थे और लड़के के घर वाले भी राज़ी नहीं थे। लेकिन शादी करने के बाद वो अपना इलाका छोड़ते हैं और गुजरात के अहमदाबाद आ जाते हैं। यहाँ पे आके वो एक सरखान कॉलोनी में मकान लेते हैं और वहाँ पे A6 नंबर मकान खरीदते हैं और रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो लड़की भागी थी उसका नाम रूबी था और जो लड़का उसके साथ भागा था उसका नाम समीर अंसारी था। इन दोनों ने शादी करी और वक़्त गुज़रता रहा और ऐसे 8 साल गुज़र गए। 8 साल में इनके यहाँ एक लड़की पैदा हुई और एक लड़का पैदा हुआ। लड़के की उम्र 8 साल थी और लड़की की उम्र 4 साल थी। अब ये फैमिली काफ़ी खुशी से रह रही थी। ये समीर अंसारी जो था, ये गैराज का काम करता था, ये राज मिस्त्री था और मिस्त्रियों के साथ अपनी दिहाड़ी लगाता था। ये काफ़ी पैसे कमा लेता था इस मिस्त्री वाली मज़दूरी से। ऐसे करके इनके दिन अच्छे गुज़र रहे थे कि यहाँ पे एक बंदा जो इनके घर से कुछ ही फासले के ऊपर रहता है, उसका मकान नंबर 15 होता है और वो अपनी 2 बीवियों और बच्चों के साथ रह रहा होता है। उसका नाम होता है अरफान अकबर। वो मिस्त्रियों के बाद जो बिल्डिंग के ऊपर कलर होता है, उस कलर का काम करता है। वो बिल्डिंग के ऊपर कलर करता है और ठेका लेता है, ठेका लेके ही सारा कलर करता है। अब वो समीर अंसारी का दोस्त बन जाता है और उनके घर भी इनका आना-जाना शुरू हो जाता है। होता कुछ यूँ है कि ये समीर अंसारी जो होता है, ये शराब पीता है और जब भी शराब पीता है, इसकी अपनी बीवी रूबी खारी के साथ लड़ाई हो जाती है। तब ये अरफान अकबर आता है और इनकी सुलह वगैरह करवाता रहता है। यूँ वक़्त गुज़रता रहता है और अरफान अकबर और रूबी की दोस्ती हो जाती है। आगे चल के ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। यहाँ पे अरफान अकबर की पहले भी 2 बीवियाँ थी, उनमें से बच्चे भी थे। वो भी मकान नंबर 15 पे ही रह रहे थे और अब इसने एक और बंदे की बीवी के साथ दोस्ती भी कर ली थी। यूँ वक़्त गुज़रना शुरू हो जाता है कि इरफ़ान अकबर अक्सर रूबी अंसारी के घर आता है। जब मोहल्लेदार जो होते हैं, ये देखते हैं तो वो समीर अंसारी को बताते हैं कि भई ऐसे तुम्हारे घर में ये इरफ़ान अकबर आता रहता है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता लेकिन वो कहता है कि अब मैं खुद देखूँगा और छुप के इन दोनों को पकड़ूँगा। एक दिन वो अपने घर अपनी बीवी रूबी अंसारी को बोलता है कि मैं काम के ऊपर जा रहा हूँ और घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन वो काम के ऊपर नहीं जाता। सितंबर 2024 में वो अपने घर ही में छुपा होता है कि शाम के टाइम उसकी बीवी जो होती है वो अपने आशिक इरफ़ान अकबर को टाइम देती है। वो इसके घर आ जाता है और ये दोनों फिज़िकल होना शुरू हो जाते हैं। तब ये समीर अंसारी बाहर निकलता है और कहता है वाह! मेरे पीछे तुम अच्छा काम कर रही हो और इरफ़ान अकबर को भी शर्मिंदा करता है और इसको घर से भगा देता है और अपनी बीवी को समझाता है कि देखो हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, तुम किन हरकतों में पड़ गई हो। इन सब चीज़ों को छोड़ो, हम दोनों ने हँसी-खुशी से शादी करी थी, एक-दूसरे को पसंद करने के बाद। अब हम दोनों इकट्ठे रहते हैं।
تم یہ سب کچھ چھوڑ دو۔ وہ بھی معافی مانگتی ہے اپنے شوہر سے اور کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے اور میں یہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہوں، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ کچھ دن بعد عرفان اکبر سے پھر رابطہ کر لیتی ہے۔ ان کی زندگی ایسے ہی گزر رہی ہوتی ہے۔ یہ سمیر انصاری جو ہوتا ہے یہ پہلے سے زیادہ شراب پینی شروع کر دیتا ہے اور پریشان بھی کافی زیادہ رہتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو بار بار منع کرتا رہتا ہے لیکن وہ رک ہی نہیں رہی ہوتی کہ ستمبر 2024 کو ایک رات یہ شراب پی کے اپنے گھر آتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اس رات روبی انصاری نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا ہوا تھا اور پلان بنایا ہوا تھا اپنے یار عرفان اکبر کے ساتھ کہ اب میں نے اسے قتل ہی کر دینا ہے، یہ مجھے تنگ کرتا ہے، ہم دونوں کو ملنے بھی نہیں دیتا اور ٹارچر کرتا رہتا ہے، اب قتل کرنے کے بعد ہم دونوں آرام اور سکون کے ساتھ رہ سکیں گے۔ یہ عرفان اکبر بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، اور رات کے ٹائم یہ دو اپنے کزنوں کو ساتھ لیتا ہے اور ان کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ یہ اس کے دونوں کزن جو ہوتے ہیں جا کے سمیر انصاری کے ہاتھ اور پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور عرفان اکبر خنجر لے کے اس کے گلے کے اوپر خنجر چلاتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد اب اس کو چھپانا ہوتا ہے۔ یہاں پہ روبی انصاری آگے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ فرش کی ٹف ٹائل پھیڑ دو اور نیچے اسے دفنا دو۔ فرش کے اوپر، کچن کا جو فرش ہے اس کے اوپر کوئی بندہ شک نہیں کرے گا۔ یہ دونوں ایسے ہی کرتے ہیں، راتوں رات اس فرش کو اکھیڑتے ہیں، ایک نیچے کھڈا کھودتے ہیں، اس میں سمیر انصاری کو دفن کرتے ہیں اور اس کے بعد اوپر ماربل وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہ آگے والا دن آتا ہے اور یہ روبی انصاری اپنے محلے میں گھوم رہی ہوتی ہے اور یہ اہل علاقہ کو بتانا شروع کر دیتی ہے کہ سمیر انصاری جو میرا شوہر ہے اب وہ باہر دبئی چلا گیا ہے۔ تو محلے دار کہتے ہیں کہ کسی کو ملا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں۔ وہ کہتی ہے اچانک ہی اس کا ٹکٹ لگا اور اچانک ہی اسے ویزا ملا، اس وجہ سے اسے نکلنا پڑا اور وہاں پہ وہ جا کے کام کر رہا ہے۔ اہل علاقہ جو ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو اب اپنا کام کر رہا ہے، اچھے سے ان کی زندگی کٹ جائے گی، ان کے بچوں کا مستقبل بھی اچھا بن جائے گا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا ہوتا ہے، جب بھی اہل علاقہ کو محلے دار سمیر انصاری کا نمبر مانگتا ہے اس کی بیوی سے تو وہ آگے سے کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتی ہے۔ جب اس سمیر انصاری کے نمبر کے اوپر کال کری جاتی ہے تو وہ آگے سے اس کی بیوی روبی انصاری ہی کال ریسیو کرتی ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ سم وہ مجھے دے کے یہاں پہ چلا گیا، دبئی جا کے وہ اپنی ایک نئی سم لے گا۔ اب اس چیز کو مہینے سے 1.5 مہینہ ہو چکا تھا۔ 1.5 مہینے بعد یہ روبی انصاری اپنے اہل علاقہ کو اور اپنے ہمسایوں کو بولتی ہے کہ دیکھو میرا شوہر تو باہر چلا گیا ہے، اب میں اس گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، میرا یہاں پہ جی نہیں لگتا، میں بہار کی رام پورہ کے گاؤں رہنے والی ہوں، میں اپنی ساس کے پاس جا رہی ہوں اور یہ مکان میں نے کرائے کے اوپر دینا ہے، اگر کوئی کرایہ دار آئے تو مجھے بتا دینا۔ یہ کہہ کے روبی انصاری جو ہوتی ہے مکان چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور اسے ایک واجد خان نام کا بندہ ملتا ہے، یہ اسے مکان رینٹ کے اوپر دیتی ہے اور اپنی ساس کے پاس رہنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اب پولیس نے اپنے مقبر وغیرہ چھوڑ رکھے ہوتے ہیں، ایسے ہی ایک دن ایک مقبر سے پولیس کو خبر ملتی ہے کہ یہاں پہ جو سمیر انصاری تھا وہ باہر کے ملک نہیں گیا بلکہ اسے قتل کر کے اسی گھر میں دفن کر دیا گیا۔ اب پولیس جو ہوتی ہے وہ شک کی بیس کے اوپر ایف آئی آر درج کرتی ہے اور اس کی لاسٹ لوکیشن نکالتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ستمبر 2024 سے اس نے اپنا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں کیا، نہ واٹس ایپ، نہ فیس بک، ٹک ٹاک وغیرہ کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی اس کے بعد اس کا نمبر چل رہا ہے۔ اب پولیس اس کی ٹاور لوکیشن نکالتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی گجرات کے احمد آباد اپنے گھر کی لوکیشن آ رہی ہے، یہ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں گیا۔ پولیس والے حیران ہوتے ہیں کہ جب یہ اپنے گھر سے باہر نہیں گیا تو آخر یہ گیا کدھر۔ اب دوسری طرف پٹھان نے یہ جو مکان لیا تھا اس نے روبی انصاری سے بات کری، کیسے تمہارے گھر میں عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں، میں تمہارا مکان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور پولیس کی ریڈ پڑنے سے 10 دن پہلے یہ مکان چھوڑ کے چلا گیا۔ اب اس مکان کو تالا لگا ہوتا ہے کہ پولیس آتی ہے، فورسنگ کی ٹیم ساتھ ہوتی ہے اور جج وغیرہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ پولیس کو مقبر کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ روبی انصاری کا ایک یار بھی ہے عرفان اکبر، جس کی پہلے بھی 2 بیویاں ہیں۔ اسی شک کے بیس کے اوپر پولیس نے پہلے اسے گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کری اور پوچھ گچھ کرنے کے بعد وہ مان گیا اور اس نے بولا کہ ہاں میں نے اپنے 2 کزن کے ساتھ مل کے اور روبی کے ساتھ مل کے اسے قتل کر کے اسی کے گھر میں دفنا دیا۔ اب پولیس وہاں پہ جاتی ہے اور جا کے کچن کا فرش اکھیڑتی ہے، نیچے سے یہ ہڈیاں نکلتی ہیں، ان ہڈیوں کو ریسیو کرنے کے بعد فورسنگ کی ٹیم ڈی این اے کے لیے یہاں پہ
ان کو لے جاتی ہے اور میڈیکل سائنس لیبارٹری میں جا کے دے دیتی ہے، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سارے ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف پولیس جو ہوتی ہے وہ بہار کے رامپورہ گاؤں میں جاتی ہے، لیکن وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ سمیر انصاری کی ماں وہاں پہ رہتی ہے، روبی انصاری تو وہاں پہ آئی ہی نہیں۔ سمیر انصاری کی ماں بتاتی ہے کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کری اور سال 2016 میں ہم لوگوں کو چھوڑ کے وہ چلا گیا۔ اس نے کبھی بھی ہم لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کری، وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوتا تھا۔ ہم نے بھی سوچا چلو کوئی بات نہیں، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہے جیسے بھی رہے۔ اس چیز کا روبی انصاری کو پتا تھا کہ یہ اپنے گھر والوں سے رابطہ نہیں کرتا، اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو اس کا کوئی بھی بندہ پوچھ گچھ کرنے والا نہیں، اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ یہ سوچ کے وہ اپنے شوہر کو قتل کرنے کا پلان بناتی ہے اور یوں عرفان اکبر کے ساتھ قتل کرنے کے بعد اسے دفناتی ہے، اور اس کالونی کو چھوڑ کے گجرات کے احمد آباد کی دوسری کالونی میں جا کے ایک گھر رینٹ کے اوپر لے لیتی ہے۔ اس کا سارا خرچہ عرفان اکبر برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک دن عرفان اکبر کے ساتھ ایک مارکیٹ میں گھوم رہی ہوتی ہے کہ کوئی پڑوسن اسے دیکھ لیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھائی تم تو اپنی ساس کے پاس چلی گئی تھی، یہاں پہ تم کیا کر رہی ہو؟ لیکن آگے سے عرفان اکبر جو ہوتا ہے اس پڑوسن کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی تم لوگوں کو اس فیملی سے کیا مطلب، تم لوگ اس فیملی سے دور رہو، اور جھگڑا کرنے کے بعد یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ وہ پڑوسن آتی ہے، اپنے گھر بتاتی ہے، اور گھر بتانے کے بعد یہ بات پورے محلے میں پھیل جاتی ہے اور چہمک گوئیاں ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں سے یہ ساری بات اڑتی اڑتی ایک مخبر کے کان میں پڑتی ہے، اور وہ جا کے ایک انویسٹیگیشن آفیسر کو بتا دیتا ہے۔ یوں آفیسر ایف آئی آر درج کرنے کے بعد اس عرفان اکبر کو گرفتار کرتا ہے اور آگے والی بات ساری عرفان اکبر بتا دیتا ہے۔ اب پولیس ریڈ کرتی ہے اور اس عرفان اکبر کے دونوں کزنوں کو بھی پکڑ لیتی ہے اور روبی انصاری کو بھی پکڑ لیتی ہے۔ اب یہ سب لوگ پولیس کی حراست میں ہے اور ان کے اوپر کیس چل رہا ہے۔ آگے اس کیس کا جو فیصلہ آئے گا وہ آگے چل کے پتہ چلے گا۔ ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔